يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ ہماری سورۃ النور کل مکمل ہو گئی تھی۔ آج کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دیے جائیں گے، اگر کسی اور کا بھی سوال ہے تو وہ بھی کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تقوی کی مختصراً تعریف بیان کر دیں جو نہایت سادہ ہو، سمجھ میں آ جائے، اور پھر وضاحت فرما دیں کہ تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ تقوی کی تعریف بہت سارے محدثین نے کی ہے۔ جو عمومی طور پر عام تقوی کی تعریف مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز آ جائیں، یہی چیز تقوی کہلاتی ہے۔ باقی رہ گیا کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا، تو اس کے بھی بہت سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، نبی علیہ السلام نے احادیث میں، اور محدثین نے کتب میں بیان کیے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر اگر ایک چیز بٹھا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہر حال میں دیکھ رہی ہے، پھر انسان کے بارے میں قوی امکانات موجود ہیں کہ اس کا دل تقوی سے اللہ کے فضل و کرم سے منور ہو جائے گا۔ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے جیب کے اندر ایک پرچی رکھی ہوئی تھی جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے سفیان، جو بھی کر رہا ہے اس کا حساب تو نے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور جس حال میں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر حال میں دیکھنے والا ہے، تو نیکی کر رہا ہے پھر بھی حساب دینا ہے، اگر برائی کر رہا ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو یہ چیز اگر انسان کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایک نہ ایک دن میں نے ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہے، تو قوی امکانات موجود ہے، انسان تقوی کی افادیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، وضاحت فرما دیں اگر انسان کبھی باجماعت نماز سے لیٹ ہو جائے اور جب وہ مسجد میں آئے تو مزید لوگ بھی لیٹ ہوئے ہوں، کیا وہ نماز اپنی پڑھا سکتے ہیں؟ اس صورتحال کے اندر مفسرین کے ہاں دو اقوال بڑے مشہور ہیں۔ اگر کوئی بندہ باجماعت نماز سے لیٹ ہو گیا، عذر تھا یا کسی جگہ پر گیا ہوا تھا، باجماعت نماز میں وہ شریک نہیں ہو سکا، کچھ افراد بعد میں آئے، وہ جماعت کروا سکتے ہیں، یہی محدثین کا مشہور قول ہے۔ اس کی دلیل ابو داود کے اندر ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں آیا، وہ باجماعت نماز سے لیٹ تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے اوپر صدقہ کون کرے گا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس بندے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کی۔ اگر شرعی عذر کی بنیاد پر چند افراد نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ علیحدہ اپنی جماعت کروا سکتے ہیں۔ احناف کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں جہاں پر امام راتب ہے، مؤذن راتب ہے اور باجماعت نماز پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر گنجائش نہیں بچتی کہ دوسری جو ہے وہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن ابو داود کی حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ نماز ادا کر لی تھی، ان کی نفل نماز تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مسلمان کے ساتھ صدقہ کون دے گا نماز کا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو ان دونوں نے جو ہے وہ جماعت کروا لی۔ تو اس سے تو واضح طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو بندے بعد میں آئے وہ جماعت کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز گنجائش موجود ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، چونکہ اب شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ باجماعت نماز سے لیٹ ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا کسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں یا گپ شپ لگا رہے ہیں، جماعت کی تو رخصت مل گئی، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ وقتی اگر جو ہے وہ کہیں موقع پر انسان لیٹ ہو بھی گیا تو اس کی گنجائش انشاءاللہ موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ہم اس موجودہ صورتحال میں بطور پاکستانی شہری اور مسلمان ہونے کے ناطے فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں نے جو ہے وہ سورۃ النور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اور خاص طور پر سورۃ الحجرات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان کر دیا تھا کہ ہمارے پاس صرف دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، باقی یہ جہاد کا کام، یہ ریاست کا کام ہے۔ کوئی جماعت کھڑی ہوگی جہاد کا اعلان نہیں کر سکتی، اور آج تک کسی بھی جماعت اور کسی بھی تنظیم نے جب جہاد کا اعلان کیا ہے، کشمیر کی صورتحال دیکھ لیں، ایک چپا نے ان سے آزاد کروایا گیا۔ جب تک ریاست اس کام میں جو ہے وہ
ملوث نہیں ہوگی، فوج نہیں بھیجی جائے گی، تب تک نہ فلسطین کا حال تبدیل ہونے والا ہے نہ کشمیر کا حال تبدیل ہونے والا ہے۔ تو ہم عام شہریوں کا ایک ہی فرض بنتا ہے کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی ایسی تنظیم موجود ہے جس کے اوپر آپ کا اعتبار 100% ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ چندہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ فلسطین بھائیوں کی مدد ہو سکے۔ اس کے علاوہ جہادی مہم کے اندر عام شہری کا شرکت کرنا یہ اس دور میں ناممکن ہے، یہ ریاستی کام ہے، ریاست جو ہے وہ اعلان کرے تو پھر جو ہے وہ جہاد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دعا کے پاس ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ صورتحال موجود نہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ احادیث میں مسجد کے آداب کا ذکر ہے، اگر ہے تو وضاحت فرما دیں۔ مسجد کے آداب نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کر دیے ہیں۔ ایک تو مسجد میں اونچی آواز سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، دوسرے نمبر پر مسجد میں جو ہے وہ تجارتی لین دین نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی چیز کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے جو آداب بیان کیا ہے کہ آپ مسجد کے اندر تھوک نہیں سکتے۔ اور چوتھے نمبر پر جس مقصد کے لیے مساجد کو بنایا گیا ہے اگر اس مقصد کو جو ہے وہ سمجھ کے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بنسبت کے انسان جو ہے وہ مساجد میں آ کے گپ شپ لگاتا رہے، نہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے نہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ بعض حضرات زیادہ سختی کر جاتے ہیں، اگر چند نوجوان بیٹھے جو ہے وہ مسجد میں بات چیت کر رہے ہیں تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں 95% نوجوان جو ہے وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ چند لڑکے ہمارے پاس جو ہے وہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو انہیں روکا ٹوکا نہ جائے۔ اور خاص طور پر جب بچے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو بچوں کو بھی جو ہے وہ پیار سے سمجھایا جائے، لیکن سختی نہ ان کے اوپر کی جائے، نہ ان کو مارا جائے، کیونکہ بچے جو ہے وہ دوسری چیزیں چھوڑ کر مسجد میں آئے ہیں۔ یہ جو چند لڑکے ہمارے پاس آئے ہیں یہ بھی جو ہے وہ دنیا چھوڑ کر آئے ہیں، اس لیے ان کی عزت کرنا اور ان کی تکریم کرنا یہ ہم سب جو ہے وہ نمازیوں کا حق بنتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی آواز مسجد میں بلند کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بندے کی جو ہے وہ گردن اڑا دوں، تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ بہرحال مساجد بنانے کا اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح و تحمید کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسجد میں سوتا ہے تو اسے سونے دے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ہم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جاہلیت کے زمانے میں جو کام کیا کرتے تھے ان کو دوبارہ یاد کر کے جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے لوٹ پوٹ ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود تھے۔ تو اتنی سختی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور کا